سوال لکھا ہے کہ نیوز دیکھنا، ادبی مشاعرے دیکھنا اور لطیفے سننا اور دیکھنا کیسا ہے؟ نیوز دیکھنے میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نیوز دیکھیں. اب آپ فلمی ایکٹروں کی نیوز دیکھنا شروع کر دیں گے تو وہ کوئی نیوز تو نہیں ہے نا، وہ تو ساری فیوز باتیں ہیں. آپ نیوز دیکھیں، اور وہ نیوز جن کا تعلق آپ کے ملک سے ہے، آپ کی دنیا سے ہے، وہ اہل علم منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے معاملات کے بارے میں خبریں سنیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ خبروں کے نام سے، چونکہ وہ بھی خبریں ہی ہوتی ہیں، اب وہ کھاتا کھول کے بیٹھ جائیں گے تو وہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا. اسی طرح ادبی مشاعرہ، اگر تو ادبی مشاعرہ ادب کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ شاعر بہت ہی بے ادب ہے، انتہائی بدتمیزیاں لکھی ہوئی ہیں اس نے، تو وہ مشاعرے کو ادبی آپ کہیں گے لیکن اس میں بے ادبی بہت زیادہ ہے. عورتوں کے نام، ان کے گل و لالہ، ان کے ہونٹ، ان کے گال، ان کے بال، اس طرح کی شاعری کو ادبی شاعری نہیں کہیں. یہ تو عاشقانہ غلط قسم کی شاعری ہوتی ہے. اس قسم کی شاعری یا مشاعرے دیکھنا سننا. اور لطیفے اگر تو لطیفے ہوں اچھی قسم کے، علمی قسم کے لطائف علمیہ، غالباً امام ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے علمی لطائف، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے. اس طرح کی کتابیں پڑھیں جو علماء کرام نے علمی لطیفے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی لطیفہ ہے. لیکن کچھ لطیفے آج کل ایسے بھی آ رہے ہیں کہ کبھی کبھی لطیفہ پڑھ کر شرم آتی ہے کہ یہ کسی کو سنائے. جس لطیفے کو پڑھ کر کسی کو سناتے ہوئے شرم آئے تو کیا وہ لطیفہ پڑھنا جائز ہوگا؟ لطائف میں اچھی چیز آ جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بہت غلط قسم کی چیزیں آج لطیفوں کے نام سے چل رہی ہیں. اور بچوں کو کارٹون دکھانا، پہلے کارٹون ہوا کرتے تھے اور بچوں کو دکھائے جانے میں کوئی خاص حرج نظر نہیں آتا تھا. لیکن آج جو کارٹون آ رہے ہیں، آپ بھی کن کارٹون دیکھتے ہیں، آج یکدم آپ کارٹون کسی کو دکھائیں وہ تھوڑی دیر تک سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ کارٹون ہے یا اصلی ہے. یعنی مکمل شکل میں مرد، مکمل شکل میں عورت، اور وہ آپ کی میری فوٹو نکالے ہوئے ہیں، لیکن کارٹون ہیں. دیکھنے میں وہ بڑی معمولی سی کارٹون شکل لگتی ہے، ورنہ زیادہ یہ لگتا ہے کہ اصلی ہیں. لڑکی بھی اصلی لگتی ہے، لڑکا بھی اصلی لگتا ہے، اور ان کے درمیان جو فحاشی کے مناظر آتے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو دکھائیں گے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ننگے ہیں، کیونکہ کارٹون کا نام دے دیجیے، آپ جو چاہیں ان کو بنا دیں. اس طرح کے فوش کارٹون دکھانا بچوں کا اخلاق خراب کرنے کے برابر ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان بزنس کے لیے کس کنڈیشن اور ٹرمز پر لیتے دیتے تھے؟ میں وہاں نہیں تھا، میرے سامنے کچھ طے نہیں ہوا کہ کیا کنڈیشنز تھیں، کیا ٹرمز تھیں. کیا مضاربہ کیا ہے؟ ہاں یہ بات کریں نا. مضاربت کیا ہے؟ مضاربت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی فن کا ماہر ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس وقت ہے، پیسہ نہیں. دوسرے کے پاس پیسہ ہے، وقت نہیں. تو جس کے پاس وقت ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ پیسے لو اور یہ کام جو تمہیں بہت اچھا آتا ہے، تم اس کام کے ماہر ہو، یہ کام کرو اور جتنا پروفٹ آئے گا وہ ہم 50-50 کر لیں گے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے، 50-50 کریں، 65-45 کریں، 40-60 کریں، ان کی مرضی. جو طے کر لیں اور دونوں طرف سے رضامندی سے طے ہو جائے، یہ ہے مضاربت، یہ جائز ہے. اور یہ تجارت کی اقسام میں سے ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس وقت نہیں. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک مدرس ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اور تنہا تھوڑی ہے، لیکن اس کے پاس کچھ سونا ہے، یہ وہ جمع کر کے اس نے کہا کہ کوئی بزنس کرو، تم کر سکتے ہو اور میرے پاس یہ پیسہ ہے. یہ اگر لگا کے
نفع میں سے جو طے کر لیا ہے اتنا لینا دینا کریں گے تو یہ جائز ہے، شرعاً یہ مضاربت ہے، تجارت ہے۔ لیکن مضاربت کے نام سے آج کل سودی کام بڑا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ مجھے 5,000 دے دیں، مجھے 1 لاکھ دے دیں، میں بزنس کر رہا ہوں، میں آپ کو اس 1 لاکھ کے بدلے ہر مہینے 5,000 6,000 7,000 طے کر لیا کہ یہ میں دیتا رہوں گا۔ اب وہ اس سے کمائے 50,000، وہ کمائے کم، وہ کمائے زیادہ، وہ اس کو جتنا طے کیا ہے 5-10,000 وہ دیتا رہے گا۔ کیا سود میں اور اس کام میں کوئی فرق ہے؟ اور یہ ہمارے بہت سارے لوگ کرتے سنے میں آتے رہتے ہیں، فلاں کا بھی فلاں کا بھی فلاں کا بھی چل رہا ہے، یہ سود ہے، یہ ناجائز۔ اگر کسی کو مالی ضرورت ہے، کام اس کا چل رہا تھا لیکن مال کم ہونے کی وجہ سے کچھ بزنس زیادہ نہیں ہو رہا، اس نے آپ سے کہا کہ آپ پیسہ داخل کیجئے، آپ کو منافع دیں گے، جتنی اس کی اس میں پارٹنرشپ ہوگی اتنی پرسنٹیج کے حساب سے اس کو منافع آنا چاہیے۔ اور اگر کبھی کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کبھی کبھی کوئی پروجیکٹ ڈوب بھی جاتا ہے نا، کچھ نہیں ملتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، اس کو اس لاس میں بھی شریک ہونا ہوگا۔ لاس اینڈ پروفٹ یہ دونوں اگر شامل کر کے پیسہ دیتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ اور اگر وہ طے کر لیتا ہے کہ نہیں اتنے پرسنٹ آپ کو اتنا ملے گا، اتنے 1,000 ملے گا، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے۔ میت عورت ہو تو کیا 3 چوٹیاں بنا کر آگے رکھنا یا پیچھے ڈالنا چاہیے؟ یہ بال ہیں، ظاہر ہے کہ سر کے بالوں کی چوٹیاں کر کے ان کو آگے رکھ دیں۔ پیچھے رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چوٹیاں جو ہیں وہ جسم کے لیے صحیح نہیں ہیں، ان کو سامنے رکھ دیں۔ کہتے ہیں کہ میت کے زائد بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صفائی کی ضرورت ہے، صفائی کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میت آدمی فوت ہو چکا، اب وہ مرفوع القلم ہو گیا، اب اس کو ثواب عذاب جو بھی ہے اس کے زندگی کے اعمال کے ساتھ حساب سے ہوگا، لیکن آپ ان کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے میں بیوی سے مباشرت کر لی اور ایسا 2-3 بار ہو گیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے ایک ہی رمضان میں 2-3 بار کیا ہے یا 2-3 سالوں میں ہر رمضان میں ایک بار کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس فعل کا اس طرح سے 1 مرتبہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، 1 سال کا 1 مہینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 1 روزہ اپنی بیوی سے مباشرت کر کے توڑ دیا تو صحابی کا وہ واقعہ بڑا معروف ہے۔ آئے کہے یا رسول اللہ وقعت تو الامرأتی فی نہار رمضان، اے اللہ کے نبی میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 60 روزے رکھو، سیدھی بات ہے کہ جو اس کا کفارہ ہے 60 روزے رکھو۔ تو کہا کہ یہ میں نہیں رکھ سکتا، کہا کہ غلام آزاد کرو، نہیں ہے، کہا کہ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو کہا کہ میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے۔ اب بات ختم ہو گئی، بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی سر پہ ٹوکرا بڑا رکھا ہوا کھجوروں کا، اور اس میں کم از کم 60 آدمیوں کے کھانے کے لیے کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی وہ کہاں ہے؟ سائل کہاں ہے؟ سائل نے کہا کہ میں ہوں۔ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب مال آ گیا ہے، ہمارا کام ہو جائے گا، اور ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ یہ ٹوکرا 60 مسکینوں میں بانٹ دو، 60 مسکینوں کے لیے کھجوریں ہیں، 60 مسکینوں میں دے دو، اور مدینہ کے 60 فقیروں میں بانٹ دو۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے بڑا فقیر اور کون ہے؟ مجھ سے بڑا فقیر کوئی ہوگا تو اس کو میں جا کے دوں گا نا۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ بھی ہو جائے گا اور کچھ وقت کے لیے تمہارا گزارا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سزا اس کی جو آدمی رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جمع کر لے، اور اس کا یہ کفارہ ہے، 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام جتنے روزے اس طرح توڑے گا اتنی مرتبہ یہ کرنا ہوگا، چاہے ایک رمضان میں ہو یا کئی رمضانوں میں۔ اس کی جگہ پہ اس کو روزہ بھی، وہ روزہ چونکہ فاسد ہو گیا دونوں کا، روزہ دونوں کو رکھنا ہوگا۔ کفارہ ایک دے گا شوہر
روزہ دونوں رکھیں گے۔ سورہ کاف جمعہ کے روز ایک بار پڑھنے سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اگر ایک سے زیادہ بار پڑھنے سے اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ آپ قرآن کریم کی یہ صورت پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب بتایا ہے، آپ کو موقع ملا، آپ نے 2 3 4 مرتبہ، جتنی مرتبہ زیادہ پڑھیں گے سیم وہی ثواب، اتنی مرتبہ ملے نہ ملے ثواب بڑھے گا یا نہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، ثواب انشاءاللہ بڑھے گا۔ شوہر کے انتقال کے بعد عورت نے دوسری شادی کر لی، کیا پہلے شوہر کے گھر والے اب بھی اس عورت کو خرچ دیں گے؟ عورت نے دوسری شادی کر لی، پہلے گھر والوں پر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ ان کے پاس رہے، مثال کے طور پر کوئی بچوں والی عورت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں نکاح کرتی، گھر والے اچھے ہیں، وہ میرا سلسلہ چلا رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، میں ان کے بچے پالتی ہوں، تو وہ خرچہ ان کے ذمہ ہے۔ اگر بچہ کوئی نہیں تھا، یہ آپ نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، اب پہلے گھر کا سلسلہ ختم ہو گیا، رشتہ رہے گا صرف ساس اور سسر کے ساتھ، یا مان لے تو نندوں دیوروں کے ساتھ کہ یہ تھے، اب نہیں تھے۔ ساس کے لیے اور سسر کے لیے، خاص طور پر یہ عورت ہے، سسر کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے محرم ہے، سسر سے کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیوہ ہوئی لیکن اس کے لیے بیٹی بن چکی تھی، بیٹی کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے بھائی ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اگر کوئی ان میں سے نکاح کرنا چاہے تو وہ عدت کے بعد کر سکتی ہے، اور اگر اس نے کسی دوسری جگہ پہ نکاح کر لیا ہے تو اس کے نان و نفقہ کے پہلے گھر والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے شوہر سے 2 بچے ہیں، ان کی وراثت کی تقسیم کب اور کیسے ہوگی؟ پہلے شوہر سے جو 2 بچے ہیں، اب ان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکی لڑکا ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے کہ 2 بچے ہیں، ایسے تو نہیں۔ اب ایسے ہی اگر کرنا ہے تھوک کے حساب سے تو وہ اس طرح ہے کہ بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، کیونکہ اگر شوہر کی اولاد ہو جائے تو بیوی کا 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو بیوی کا 4تھا حصہ، بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کا 4تھا حصہ، شوہر کی اولاد ہے تو بیوی جو ہے وہ لے گی 4تھا حصہ، اور شوہر بیوی مر جائے تو شوہر بیوہ ہو گیا نا۔ اگر شوہر بیوہ ہو تو بیوی اگر اولاد والی ہے تو شوہر کو ملے گا 4تھا حصہ، اور اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا ملے گا آدھا، 50-50۔ جمعہ کے وقت بھی یہ جو ایک سوال تھا، لہذا ان 2 بچوں کو 1/8 ماں کا، شوہر کی وراثت میں سے 1/8 8واں حصہ ماں کا، اس بیوی کا، بیوہ کا، اور باقی جو ہے وہ سارا بچوں کا۔ اس میں اب چچے، تائے، پھوپھیاں وہ ساری کی ساری محروم ہو جائیں گی، کیونکہ جس کے بچے ہیں، ہاں اگر یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر 2 لڑکیاں ہیں تو پھر پھوپھیاں اور چچے آ جائیں گے، اگر 2 لڑکے ہیں تو پھر نہیں، اور اگر لڑکی لڑکا ہے تو پھر نہیں۔ لڑکی لڑکا ہیں تو لڑکی سے لڑکے کو 2 گنا، للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر لڑکے ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں برابر تقسیم کر لیں گے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور ابو جہل دونوں کی ہدایت کے لیے دعا نہیں بلکہ صرف ایک کے لیے ہی دعا کی، کیا اس کی کوئی خاص وجہ مذکور ہے؟ کوئی خاص وجہ کہیں مذکور تو نہیں ہے۔ دعا میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ دونوں کافر ہیں، دونوں مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور ابو جہل تو بہت ہی زیادہ متعصب بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی ظلم و زیادتیاں کی ہوں۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، جس کو اچھی راہ پہ لانا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ انتظامات پہلے ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے 1 مانگا تاکہ بیلنس ہو جائے، ہمارے پاس بھی ایک بڑا آ جائے، کم از کم کسی کا منہ توڑنے کے لیے ایک ہمارا آدمی بھی ہوگا نا۔ تو یہ اس کے سوا کوئی اور خاص وجہ کہیں نظر نہیں آتی کہ ایسا سبب ہو کہ آپ نے 2 میں سے 1 کیوں مانگا۔ دونوں بڑے بڑے تھے، دل میں آئی کہ ایک ہمارے پاس آ جائے۔ حضرت عمر فاروق پہنچ گئے، صحابہ اکرام اٹھے، بھاگے، دروازہ بند کریں، کھولیں، اندر آنے دیں، فرمایا نہیں، عمر کو آنے دو۔
عمر کو آنے دو، عمر آیا نہیں، عمر بھیجا گیا ہے، کیونکہ آپ دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرمایا عمر خود نہیں آیا قتل کرنے کے لیے، تلوار یہ وہ سارا، لیکن فرمایا اس کو اندر آنے دو، یہ منگوایا گیا ہے۔ کہتے ہیں باقی سارے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے۔ مرید کا لفظ اگر جائز ہے، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، وہ مانگ کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ عثمان۔ میں نے آج تک یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی، میری نظر سے نہیں گزری۔ اس کی بجائے وہ ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی آدمی ہر نبی کے ساتھ ملہم ہوتا ہے۔ میری امت کا اگر کوئی ملہم ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں بعض روایات میں اور صحیح روایات میں ملتے ہیں، یہ ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، یہ الفاظ میری نظر سے آج تک نہیں گزرے۔ حدیث میں ہے کہ آسمان و زمین دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر تو ہے، مگر زمین کا ذکر واحد کے صیغے کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن میں واحد کے صیغے کے ساتھ ہے اور حدیث میں جمع کے صیغے کے ساتھ آ گیا تو کوئی پرابلم ہے؟ اللہ کے نبی نے بہت سارے کام ایسے کیے جو اللہ نے چھوڑ دیے نبی پر۔ فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، سورہ توبہ۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ہو گیا معاملہ۔ اب یہ 4 حرمت والے قرآن سے نکالیے، نہیں ملیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 مہینے بتا دیے۔ فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب مضر جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا 7 آسمان ہیں اور زمین، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آسمان ہیں 7 زمینیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ لہذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کلثوم کے جنازے میں عثمان کی بجائے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ حدیث میں لفظ فارق مذکور ہے، وضاحت کریں۔ یہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ وہاں فارق کا لفظ جو ہے وہ کیسے ہے اور یہ معاملہ سارے کا سارا کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قبر میں اترنے کی بجائے حضرت طلحہ، یہ بات صحیح ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی نیک صالح انسان تھے، لیکن کوئی وجہ ایسی تھی کہ حضرت عثمان کی بجائے انہیں کہا گیا۔ وجوہات کیا ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ مزاج میں نرمی لانے کے کیا اسباب ہیں؟ مزاج میں گرمی ہے، مزاج تیز ہے، ٹھنڈا پانی پیا کیجئے، ٹھنڈے جوس پیا کیجئے، انشاءاللہ تعالی مزاج کی گرمی کم ہو جائے گی، نرمی آ جائے گی۔ اور اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، آپ دوسروں کا احترام کریں آٹومیٹک۔ اگر آپ کے دل میں دوسروں کا احترام، دوسروں کا وقار، دوسروں کا مقام آپ کے دل میں آ گیا تو سیدھی بات ہے کہ آپ ایک آدمی کو اٹھتے ہی آپ گلے پڑ جائیں صرف اس لیے کہ یہ پیسے میں مجھ سے کم ہے، یہ صحت میں مجھ سے کمزور ہیں۔ آپ اس کی بجائے الٹا سوچیں کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر آپ دل میں تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ نرمی آ جائے گی۔ اور کچھ لوگ نرمی پیدا نہیں کرتے، جان بوجھ کر اسی اکڑ میں رہتے ہیں جس اکڑ نے بڑے بڑوں کو ڈبو دیا۔ یہ تکبر ہے، اور تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی بڑی شان بان سے بڑے اکڑ فون بن کے جا رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، کس بات پہ اکڑنا ہے، کیا ہماری اصل کیا ہے۔ اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ، یہ مرحلہ بڑی آسانی سے آپ حل کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے طبیعت کے مزاج پر اترائیں نہیں۔ کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت ہے ذرا سخت۔ بھئی تیری طبیعت سخت ہے تو کھا جائے گا ہمیں۔ اپنی طبیعت کو نرم کرو،
اپنی طبیعت پر کنٹرول کرو، اپنی طبیعت کو تھوڑا سا سنبھالو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں مختصر ذکر کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے موقع پر ذکر کریں گے، 10 نشانیاں، معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔